والصلاة والسلام على أول العدد العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد على القوم الظالمين المنافقين المشركين الغاصبين الولاية أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول بلند ترین صلوات بھیج دیجیے آخری مستور تک جس تعظیم کے لائق آل محمد ہیں اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجیے اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ میرا کچھ کہنے کو دل چاہے بابا سے بلند تر صلوات بھیجیں علی والا دلی کے گھرانے میں بابا سے بلند حیدری صلوات توجہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز میرے معزز مکرم محترم سامعین کل جتنی گفتگو جناب نرجس خاتون کے حوالے سے آپ کو دی گئی سبحان اللہ چونکہ نہ دنوں میں اتنی گنجائش ہے نہ ظرفوں میں اتنی گنجائش ہے کچھ زمانے کی مجبوریاں کچھ آپ کی سماعت کی مجبوریاں تو میں نے ابھی آپ کو کل جو ہے وہ سیدہ نرجس خاتون کا ہلکا سا عکس دکھایا میں نے جو کتاب میں اصل روایات ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نہیں پڑھی تو جو ہے میرے محترم صاحب اب مسلسل 2 دن سے سرکار قائم پر میں گفتگو کر رہی ہوں جن کے اذہان میں ذرا ہاتھ کھول کر بیٹھے جن کے اذہان عالیہ میں میری 2 دن کی تقاریر محفوظ ہیں وہ زبانیں میرے ساتھ بولیں تاکہ میں اپنے دیے گئے وقت میں بات کو مکمل کر سکوں اور مجھے تمہید کی ضرورت پیش نہ آئے تو جو ہے سر اٹھاؤ میں نے آپ کو ایک سمندر میں غوطہ زن کر کے چھوڑ دینا آپ نے وہاں سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے عقیدوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بلند بلند بھیجیں میں نے آج بڑے مشکل مرحلے میں داخل ہونا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے بات دینی کیسے ہے میں آپ کے ذہنوں پر اور آپ کے عقائد پر بھروسہ کر کے جملے ادا کرنے لگی ہوں توجہ کل میں نے بات یہاں پر روکی تھی اور اسلوب گفتگو یہی ہے کہ جہاں سے بات روکی جائے وہیں سے شروع کی کل میں نے بات یہاں پر روکی تھی کہ امام کی حکومت میں جو امام کی رعیت ہوگی سر نہیں ہلانا زبان ہلانا وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو جنہوں نے سنا ہے وہ تو بولو اشارہ کریں گے اب جن کے اشارے پر بچے نہیں آتے وہ تو یہاں نہیں بولیں گے نا تو جن کے اشارے پہ بچہ نہیں آتا پرندہ کیسے آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے پرندے کو اشارہ کریں گے صحرا میں چلتے ہوئے ہرن کو وہی بولو صحرا میں چلتے ہوئے ہرن کو اشارہ کریں گے وہ خود بخود آئے گا مومن کو بھوک لگی ہوگی
بس میں یہیں سے بات کو متصل کری. مومن کو بھوک لگی ہوگی, وہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے گی یا کھائے گا. جیسے ہی کھا چکا, یاد ہے نا سرکار قلندر نے بودلا کے اندر سے بوٹیاں نکالی تھی. آج تک ان نسلوں سے جو چلے آ رہے ہیں ان کے سروں پر وہ نشان موجود ہے, لیکن جب تیرے اندر سے وہ نکلے گا نہ کوئی نشان ہوگا. یا علی, پھر تو کہے گی احیا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ پرندہ, یہی پر بات تھی نا, وہ پرندہ اڑنے لگے گا, اسی طرح اڑنے لگے گا. یا علی, اور ہرن چلنے لگے گا. میں نے جو کتاب میں جملے پڑھے ہیں, ایک دفعہ میں خود تھر تھر آئی. توجہ توجہ توجہ, دیکھو خود اللہ نے قرآن میں, بس آپ کو میرے ساتھ اب چلنا پڑے گا, اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ابراہیم کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر. بھئی آپ آمادہ ہیں کہ ابراہیم کون ہے؟ صاحب اولو العزم, صاحب شریعت, حجت اللہ. میرے رسول کے بعد ابراہیم جیسی حجت کائنات میں نہیں ہے, کیونکہ خلیل اللہ ہے. قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے انسانوں کا امام بنایا ہے. لیکن ابراہیم کیا کہتا ہے؟ یا علی, ابراہیم کیا کہتا ہے؟ کیفا ارینی تحیی الموتا, میرے اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قائم ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج ہے, اور جو ہاتھ ابھی تک باندھ کے سن رہے ہیں, مولا قائم انہیں توفیق دے کہ یہ ان کی ولایت میں بلند ہو سکے. اللہ نے کہا, مختصر بات کری, فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے اٹھا, ان کے ٹکڑے کر اور پہاڑوں پر ان کے گوشت ڈال دے. اچھا میں یہاں پہ رک رہی ہوں. اللہ سے سوال 3 دفعہ ہوا ہے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم نے کیا. اس کے بعد وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ایک کافر نے قبرستان جا کر قرآن پڑھی ہوں, آیت پڑھی ہوں, کوئی روایت نہیں پڑھی, وہ سیدھا ہڈی اٹھائی, وہ جیسے ہی زمین پہ رکھی تو وہ ریت بن گئی. کافر نے سوال کیا کہ پروردگار, یہ بوسیدہ ہڈی ہے, جس کی ہڈی ہے تو اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ میں ہی مارنے والا ہوں. جو پہنچ گئے میں انہیں دادے, تمہیں پتا ہے میں بات کر, میں ہی مارنے والا ہوں, یعنی پتا چل گیا اللہ ہی مارتا ہے, اللہ ہی زندہ کرتا ہے. جی سلامت رہو, آباد و شاد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جو جملے لے رہے ہیں سرکار قائم پہ 2 دن سے, میں ہی مارنے والا ہوں, میں ہی زندہ کر, تو پتا چلا اللہ ہی مارتا ہے. او قرآن پڑھی ہوں, کوئی جنگ اخبار سے میں خبریں نہیں پڑھ رہی, آیت پڑھی ہوں, کوئی روایت نہیں پڑھی. روایت پڑھتے تو کہتے ضعیف ہے, میں آیت دے رہی. اللہ ہی مارتا ہے, اللہ ہی زندہ کرتا ہے. دوسرا سوال عزیر نبی نے پوچھا, تاریخ آپ جانتے ہیں. عزیر نبی نے پوچھا, جب بستی کو دیکھا, تیزی سے گزر رہی ہوں کیونکہ جو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں وہ میں نے سنانی نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. بستی کو دیکھا تو کہا پروردگار, ایک اجاڑ بستی کو یہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے عزیر نبی کو 100 سال کے لیے سلا دیا, ساتھ گدھا بھی سویا رہا. 100 سال کے بعد جب نبی اٹھے تو نبی رہا, گدھا رہا. جیو سلامت رہو, آباد و شاد رہو. مل کے دونوں ہاتھ نجف کی طرف اٹھا کر نعرہ ولایت, علی مل کر ولی اللہ پہ باوا سے بلند حیدری صلوات. بس میرا جملہ قریب آ رہا ہے. اسلام آباد والو, جس کو عقیدہ ماں کی گھٹی سے ملا ہے وہ حیران ہو کر مجھے نہ دیکھے. میں یوسف نہیں پڑھ رہی, علی کا آخری بیٹا پڑھ رہی ہوں. سر اٹھاؤ. تیسرا سوال ابراہیم نے کیا, اور میں کہہ رہی ہوں میرے رسول کے بعد ابراہیم جیسی حجت کائنات میں نہیں ہے. اولو العزم ہیں,
صاحب شریعت ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ نے انسانوں کا امام بنایا ہے. کہا 4 پرندے لے، ان کا گوشت پہاڑوں پہ رکھ، پھر دیکھ اپنی طرف بلا، کھا نہیں رکھ، پھر اپنی طرف بلا، یہ زندہ ہو جائیں گے. اچھا پروردگار ابراہیم نے ایسے ہی کیا، ان پرندوں کا گوشت کھایا نہیں. یا علی میرا جملہ قریب آ گیا. ابراہیم نے پرندوں کا گوشت کھایا نہیں. میں کیا کروں، تاریخ کو کہاں لے جاؤں؟ جو ابراہیم کا اختیار ہے، کائن کی حکومت میں تیرا اور میرا اختیار ہو. ہاں، یا امام المنتظر، بالکل یہی نام ہے. اللہ جل کے نعرے آئے بھائی. انٹی یاسمین، اگر آپ نے میرے امام کا نعرہ، سرکار کا لقب کیا ہے؟ قائم. ابھی میں تمہیں بتاؤں گی کہ آئمہ معصومین ان کا نام کیسے لیتے ہیں. اگر آپ نے نعرے کا جواب ویسے دینا ہے جس کے لائق قائم ہے تو پھر آپ اللہ جل کا نعرہ لگائیں، ورنہ آپ اس نعرے کو روک دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جواب دیں. مل کر تمہاری آوازیں سامنے تک جانی چاہیے. الاجل انتقام وارث خون حسین، وارث خون حسین، جیو الاجل. امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. بڑھوں آگے. کل میں نے کیا عرض کیا تھا؟ مسلسل میں آیات دے رہی ہوں کہ تیرا مولا زمین کو جنت بنا دے. کتنی خوبصورتی سے آپ سے، تیرا مولا زمین کو جنت بنا دے. تیرا مولا زمین کو جنت بنا دے. اس پہ کل میں وقت کی قلت تھی، آیت نہیں پڑھی، میں روایتیں پڑھی. آج میں تمہیں آیت دینے لگی. بیٹا خاموش ہو. آج میں تمہیں آیت دینے لگی ہوں کہ امام زمین کو جنت بنائیں گے کیسے. سورہ ہود، آواز قدرت آئی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. کہتے ہیں جو بدبخت ہے نا، بدبخت، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اگر امام نے جنت بنانا ہے تو جہنم بھی بنانا ہے. جس طرح جنت سنی ہے نا، جہنم بھی سنی ہے. بدبخت ہے نا، بدبخت، وہ ہمیشہ. آیت دے رہی ہوں، آیت، اور آن دا کیمرہ بات کر رہی ہوں. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کب تک جہنم میں رہیں گے؟ میرے فکر کو ضائع نہ کرنا، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں. چلو جو حیران ہو گئے ان کے لیے آیت پڑھ دیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جو خوش بخت ہے نا، خوش بخت، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں. پھر آگے کہتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان باقی ہے. اسلام آباد والوں، تم سمجھ نہیں سکے یا میں سمجھا نہیں سکے. ذلے صاحبہ، یہ جو جنت اور جہنم ہے، اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان جب تک باقی ہیں. تو جب قیامت آئے گی زمین اور آسمان باقی رہیں گے. بولو بولو، جسے قائم بولنے کی خیرات ہو. جب زمین اور آسمان ہی باقی نہیں رہیں گے تو کون سی جنت ہے، کون سی جہنم ہے؟
کھلے میدان میں دے رہی ہوں. یوم تبدل الارض غیر الارض. اللہ کہتا ہے جب قیامت آئے گی نا، قیامت زمین نہیں رہے گی، فنا ہو جائے گی. زمین نہیں رہے گی. اگلی آیت سنو. یوم تکون السماء کالمہل. آج میں نے آپ کو وہاں تک سنانا ہے، ٹائم میرے پاس بڑا ہے، جہاں تک آپ نے سننا ہے. یوم تکون السماء کالمہل. آسمان نہیں رہے گا، تانبے کی طرح ہو جائے گا. تو جب پھر آئے سنو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین زلزلے کھا کر فنا ہو جائے گی. جب زمین اور آسمان ہی فنا ہو جائیں گے تو کون سی جنت ہے؟ معلوم ہوا یہ وہ قیامت والی جنت اور جہنم نہیں ہے، یہ کوئی زمین پر جنت اور جہنم. جو علی کے بیٹے کو اس طرح سنو. جی ایک منٹ اب تو میں نے آیات پڑھ دی ہیں. تیری چھٹی امام کا صحابی ہے مفضل، اور اتنا بڑا صحابی ہے، 90% احادیث اسرار کی مفضل کے پاس ہیں. جب ان سے پوچھا گیا، جب انہوں نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا میں نے کل بات کہی تھی نا کہ ایک مومن 1000 سال جیے گا. بھائی بولو بولا تھا نا. کہاں پھر امام کی حکومت کتنی ہوتی ہے؟ جب مومن 1000 سال جیے گا اور 1000 بیٹا پیدا کرے گا تو پھر خود امام کی حکومت کتنی ہوتی ہے؟ اور بولو پچھلے حضرات جن کا امام زمانہ پر، ان کے ظہور پر اعتقاد ہے، بولو میرے ساتھ جسے علی کے خدا نے زبان دی ہے. کہا مولا آپ کی قائم کی حکومت کتنی ہوگی؟ یا امام نے فرمایا اس کی حکومت کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اس کی حکومت طولانی ہوگی. کہا اچھا مولا. کہا کیوں تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو خوش بخت ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو بدبخت ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پوری کائنات کو، جی آپ لگا دیجئے گا اگلا پوری مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، العجل العجل، العجل العجل، انتقام انتقام، انتقام انتقام، یا علی یا علی یا علی مدد. بلند بلند. پوری کائنات کو تیرا امام جنت بنا دے گا. اب میں آ گئی جہاں پر مجھے آنا تھا. پوری کائنات کو امام جنت بنا دے گا. توجہ، بس میں کچھ چہروں پر تشنگی بھی دیکھ رہی ہوں. میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ امانت میں واپس اپنے سینے میں لے کر جاؤں، لیکن عقائد کے تصرف کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا. محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو، محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو. دوزخ تو ہے من کنت کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ
زمانہ ہے جہاں ذکر علی ہو. علی الأجل مل کر انتقام یا ولی العالمین امام زمانہ علیہ السلام کی آمد پہ پرخلوص سلام. جی یہ ماہ رمضان ہے نا, شب قدر کی راتیں ہیں. 19 یہ جو 19 کی رات ہے, اس کے بعد جو گزر گئی 21 کی, اب یہ جو کل آئے گی 23 کی رات شب قدر کی راتیں ہیں. اور کیا کہا, یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ بولو اس کی علت کیا ہے؟ مجھے بات پہ روکنا پڑا ہے. چلو آؤ پھر آیات کی طرف آتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ. ہمیں یہیں آنا ہے. تنزل الملائکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام. میں نے یہیں پر آنا ہے. یا حتی مطلع الفجر, شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی جس کو علی کے خدا نے زبان دی ہے وہ زبان سے بولے. یہ رات میں آیات پڑھی, یہ رات کیوں افضل ہے؟ اللہ کہتا ہے یا علی تنزل الملائکہ, اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں تیرے اور میرے پاس, تمہارے پاس اور میرے پاس نہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. آتے کہاں ہیں؟ اولی الامر کے پاس. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری رات سلامتیوں کا نزول ہوتا رہا. کیوں افضل ہے؟ جیو سلامت رہو, آباد و شاد رہو. اللہ ان زبانوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. میرا جملہ قریب آ رہا ہے. یہ رات کیوں افضل ہے؟ کہ ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں, اور خالی ملائکہ نہیں آتے, امور لے کر آتے ہیں, اور امور سلامتیوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں. لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ اولیل. تو معلوم ہوا سلامتیوں کے ساتھ امور اولیل امر کے پاس لائے جاتے ہیں. جب تیرا اور میرا, بس میرا جملہ قریب آ گیا, تیرا اور میرا 12واں آئے گا, میں کہاں جا کر یہ جملے ادا کروں اور کس بلندی پر لوگ یہ جملے جا کر سنیں؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو قائم کی رعیت ہے, جاؤ فرشتوں ان پر سلامتیوں کا نزول لے کر چلے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں مکمل کتب کی ضمانت لے کر پڑھی ہوں, کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اب میں کیا کروں؟ بات جملہ دے دوں. جو یہاں امام کا اختیار ہے وہ وہاں تیرا اور میرا اختیار. یہ گھروں میں سوچنا کہ میں نے کیا جملہ, اس کے بعد کیا کہے گا؟ بولو آگے جملے. اور فرشتوں ایسے نہیں جانا. جب مومن مجالس کریں گے, ابھی فرشتے بیٹھے ہیں آپ کو دکھائی نہیں, کہا جب مومنین, مطلب اس دور میں مجالس بھی ہوں گی. یہی کتاب کے جملے ہیں بھائی, یہی کتاب کے جملے ہیں. اور میں نے کہا 4 اور 5ویں صدی کے جو شیعہ محدث ہیں, میں ان کی ضمانت لے کر. اگر آپ پریشان ہو گئے تو بات کو یہ چھوڑ دیجیے. کہاں جاؤ مومنین کی مجالس میں ان کے ساتھ بیٹھو. نہیں
ابھی تم حیرانی کے سمندر میں ڈوب جاؤ گی جو اگلے جملے میں نے ادا کرنے ہیں۔ جنت بنانا ہے نا امام نے۔ جب کسی مومن کو یا مومنہ کو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی، چونکہ فرشتے زمین پر ہوں گے۔ میں نے کل تمہیں یہ بات بتائی تھی نا کہ ابھی یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سو مت سونا علی کے علاوہ کسی کو راس نہیں آئے۔ میں آپ کو لوریاں تھوڑی سنا رہی ہوں، میں تو آپ کو فضائل سنا رہی ہوں، لوری تو نہیں سنائی جا رہی کہ آپ سو جائیں گے۔ بابا سے بلند تر صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، جاگیں بیدار رہیں۔ نہیں بابا سے بلند تر صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، جاگیں بیدار رہیں بھائی، بیدار رہیں۔ مل کر بلند اللہ۔ کل میں نے تمہیں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی امام چند لمحوں کے تھے کہ کچھ فرشتے پرندوں کی صورتوں میں آئے اور جبرائیل ایک بڑا فرشتہ ایک بڑے پرندے کی صورت میں آیا اور چند لمحے کے امام کو، میرے فکروں کو ضائع نہ کرنا، چند لمحے کے امام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور سدرۃ المنتہا تک گیا، آگے امام خود گئے۔ یعنی پرندوں کی صورت میں فرشتے نے میرے امام کو اٹھایا کہاں؟ اپنے پروں پر، یعنی اپنے پروں پر امام کو اٹھایا جاتا ہے۔ بولو 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 جسے علی کے خدا نے زبان دیا، بولو میرے ساتھ، جن کے ہاتھ سلامت ہے، جو حال لنگر کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ قائم کی ولایت میں کیوں نہیں بلند ہو سکتے؟ اگر کسی مومن یا مومنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، امام ایک فرشتے کو بھیجیں گے کہ جا اسے اپنے پروں پر سوار کرا کے میرے پاس لے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اور اس دور میں یہ فونوں والی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، بھئی فون شون تو نہیں ہوں گے نا، یہ ٹیکنالوجیاں ساری فلوپ ہو جائیں گی، یہ گاڑیاں ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جنت ہے نا، جنت میں گاڑیاں تو نہیں چل رہی۔ جو چپ ہیں انہوں نے جس جنت میں جانا وہاں چلتی ہے، تو پھر بولو نا، بولا کرو میرے ساتھ۔ میں کوئی اپنی جد کے فضائل تو پڑھ نہیں رہی، میں علی کے علی بیٹے کے فضائل پڑھ رہی، تمہیں بتا رہی ہوں کہ امام تمہیں انتظار کا اجر کیا دے گا۔ اب میں نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ میں فکرہ دے دوں یا نہ۔ میں نے پہلی تقریر میں ایک آیت پڑھی تھی، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ۔ اے میرا محمد، کیا یہ لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ اس دن کے انتظار میں ہیں جس دن اللہ بادلوں پر، بولو جیو سلامت رہو، سر نہیں ہلائیں، زبان ہلائیں، جس طرح اللہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے۔ تو میں نے کہا تھا تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا کہ قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں بادلوں پر سوار ہو کر آؤں، اور جب گاڑیاں ہی نہیں ہوں گی تو پھر مومن سفر کس میں کریں گے؟ تیرا امام فرماتا مومن بادلوں پر سفر کرے۔
अजल या इमाम अल-मुंतकिम इंतकाम बराए आमद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत क्या परवाज़ है। बिस्मिल्लाह। मोमिनी बादलों पर सफर किया करते। अब खुद सोचो वो क्या मंजर होगा। इससे आगे मेरा इल्म बिल्कुल खत्म हो चुका कि मैं इस पे गुफ्तगू करूँ। अकेले नहीं करेंगे, 7 फरिश्ते सवार। जियो 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 मौला आपका और मेरा शुमार अपनी रही है। जिए जिए सलामत रहे। बड़ी खूबसूरती से आप अली के अली बेटे को सुनिए। अगला फिक्रा कहूँ, तेरा इमाम फरमाता है अल्लाह के नजदीक मोमिनीन फरिश्तों से ज्यादा मुकर्रब होंगे। अल्लाहु अकबर। जन्नत में फरिश्ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। होगे बिल्कुल है ना। तो जब जमीन जन्नत बनेगी, मैंने कल भी ये अर्ज किया था कि तुम्हारा इतना इख्तियार होगा कि तुम हूरों से और फरिश्तों से मुसाफा कर सकते हो। तुम हूरों से अब सर उठाओ जिसको अली के खुदा ने जुबान दी। बड़ी खूबसूरती से आप सरकार कायम को सुन रहे हैं। मौला आपका और मेरा शुमार अपनी रईयत में करे। अब सर उठाओ। तेरा इमाम फरमाता है कुछ मोमिनीन, वाह 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 सुबहान अल्लाह, कुछ मोमिनीन ईमान की इस मंजिल पर फाइज होंगे कि खुद इमाम 1,00,000 फरिश्तों पर एक मोमिन को जज मुकर्रर करें। 1,00,000 फरिश्तों पर कुछ मोमिनीन काजी होंगे। फिक्रा अगला कह दूं, वही किस पे भेजी जाती? कहाँ मोमिन का इतना इख्तियार होगा कि अल्लाह कायम की रैयत पर वही भेजेगा। यहाँ जो तुझे अल्लाह के इख्तियारात नजर आते हैं ना, वो दरअसल इमाम के इख्तियार हैं, और जो इमाम के इख्तियार है वो कायम की रैयत में तेरे इख्तियार है। अल्लाह को कहाँ ढूंढ रहे हो? जियो जियो सलामत हो, आबाद शाद हो। बात आगे बढ़ाऊं। पूरी जमीन पर जो दरख्त होंगे और जमीन पर कोई कांटा मौजूद नहीं। आपने जहां खामोश होना है, मैंने मसाइब शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी कीमती बातें ऐसे हवाले नहीं करी। मैं पूरा जिगर की ताकत देकर रात और दिन एक करके मुताला करके मैं आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं। अगर आपने खामोश होकर सुननी है तो मैं बात नहीं दूंगी। जमीन न कांटा उगलेगी, पूरी की पूरी जमीन जरखेज होगी। अब मेरी तरफ दरख्तों पे क्या होते हैं? फल। जमीन क्या उगाती है? गंदम। अब जब जमीन से आप गंदम काटते हो तो अपने एक सीजन में वापस आती है। आम लेते हो दरख्त से तो एक सीजन में वापस। कहाँ उस वक्त ये होगा कि दरख्त से कोई फल लोगे, बिना तशबीह फल जैसे ही तेरे हाथ में आया दरख्त ने दोबारा उगाया। जो मोमिनीन यहाँ पर गुर्बत काट रहे हैं वो अपनी गुर्बत से परेशान न हो, और जो साहिब इस्तिताअत है मोमिनीन, उन पर वाजिब है गरीब मोमिनों की मदद करना। अगर तू उनकी मदद करेगी तो कायम अपनी रैयत में तेरी मदद करेगा। और इस मजलिस में जो बैठे हो अंजुमन से भरपूर तामुन किया, क्योंकि जब हमें बुलाया जाता है अखराजात होते हैं। इन्होंने मुझे नहीं कहा, ये तो बात आई है, मैंने दिया अखराजात होते हैं, होटल के अखराजात, खाने पीने के अखराजात, गाड़ी के, इधर आना जाना सब। तो ये कोई दरख्तों से तो नहीं आ रहे, आपके तामुन से आएंगे ना। तो जिसकी जितनी इस्तिताअत है
वो मुकम्मल तामुन किया करे। तामुन करोगे तो कायम तुम्हें अपनी रइयत में माला माल कर देगा। अब बेशक ये जो जुमला मैं देने लगी हूँ इससे अपनी झोलियां फैलाओ और इमाम से मांगो, हो सकता है वो हीरे जवाहरात तेरी झोली में डाल दे, लेकिन मेरे साथ बोलना जरूर। कहा जो मोमिनीन गुर्बत काटेंगे, कायम की हुकूमत में ये आलिम होगा, ये आलम होगा। मेरी तरफ देखो, एक निदा दी जाएगी। मैंने एक निदा का तस्करा ये 19 रमजान को भी किया था। जी, सलामत रहो बादशाह। एक निदा दी जाएगी, कोई है जिसे कोई माल चाहिए, पूरी कायनात में कोई जवाब देने वाला न होगा। इमाम की सदा पर यानी इमाम इतना माला माल कर देंगे। साहिब किताब लिखता है कोई एक लालची इंसान आएगा पूरी कायनात में, मेरी तरफ देखो, वो कहेगा मेरी झोली भर दो। अब मेरी तरफ देखो, उसकी झोली भरी जाएगी और इतना माल दिया जाएगा कि जब वो उठाना चाहेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। बोलो बोलो जिसे अली के खुदा ने सुभान। वो कहेगा इस माल में से कम कर दो, या लोगों से कहेगा कि इस माल में से उठा लो, क्योंकि ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा। लेकिन लोग नहीं उठाएंगे, फिर वो खुद ही कम कर देगा। खुद ही कम करके जब उठाएगा वो माल भी उठाया नहीं जाएगा, फिर वो इमाम के खजांची के पास आएगा और कहेगा इसमें से माल कम कर दो, या इमाम का खजांची कहेगा जो हम दे देते हैं वो लेते नहीं। अल्लाह चल अल्लाह चल, इंतकाम 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 इंतकाम, अल्लाह चल वारिसे खूने हुसैन, अल्लाह चल अल्लाह चल, इमाम आखिर ज़मान पे बाबा से बुलंद सलावत, सलामत रहे। अब जन्नत सुन ली है, दो फिक्रे जहन्नुम के भी सुन ली। अब मैंने बात तो वही कह के जानी है ना जो मिंबर के हवाले से मुझ पर देना वाजिब है। मैंने बात समझ में आ रही है, जो मुझ पर देना वाजिब है। अब जहन्नुम के भी दो फिक्रे सुनो और इसी बुलंदी से सुनना जिस तरह तुमने जन्नत के सुने। अगर इस दौर में भी कोई मोमिन किसी मोमिन को या कोई मोमिना किसी मोमिना को अज़ियत देगी, देखा ना, आप खामोश हो। कोई तकलीफ पहुंचाएगी तो वो कायम के दौर में उठाई जाएगी, मकाफात होगा, वैसी ही तकलीफ उसे पहुंचाई जाएगी। नहीं ख्याल रखा जाएगा कि ये मलंग है, ये मवाली है, ये शिया ना, बराबर आदिल इमाम का बेटा। कभी अगर इस दुनिया में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो बदला अपने बारे में इमाम पे छोड़ो, उसके लिए बद्दुआ न करो। नहीं, मैंने कहा था जहन्नुम भी इसी तरह दो फिक्रे देने हैं, बस मैंने जाने। तुम्हें अभी तक मैंने जन्नत में बिठाया, बस दो फिक्रे जहन्नुम के ले लो। बद्दुआ न करो। या एक, चलो मैं और करीब लेके, एक मलून के दरबार में जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल का बूढ़ा सहाबी, जब मलून ने उसकी हड्डियां तुड़वा दी और कहा मेरे हाथों से तू कैसे मरना चाहता है, मेरे हाथों से तू कैसे मरना चाहता है। या अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मुस्कुरा के कहा जैसे कायम के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता।
مل کر مل کر مل کر اپنی اپنی عبادت کی قبولیت واسطے نعرہ حیدر یا علی امام المنتظر العجل العجل مل کر یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل یا سارۃ الحسین لبیک یا حسین یا سارۃ الحسین لبیک یا حسین اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ جیا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حسین جس کا بادشاہ کربلا جیا نعرہ حیدری حیدری امام زمانہ کی جلد آمد پر بلند ترین صلوات اللہم صلی جیسے قائم کے دور میں تو میرے ہاتھ سے مرنا جب وہاں انتقام یا امام المنتقم انتقام 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 جب وہاں تیرا انتقام پورا ہو جائے گا جب امام کا دور آئے گا مجھے نہیں پتا ہے جملہ کیسے آپ نے سننا ہے نہ کوئی فسادی نہ کوئی فسادن ہوگی نہ کوئی زہر اگلنے والا اور نہ کوئی زہر بکنے والی ہوگی کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جنت میں شیطان کا کیا کام جنت شیطان کا کیا کام پوری زمین کو مولا جنت تقسیم کر لیں گے عسکری کے لال ہماری آرزو عسکری کے لال ہماری آرزو چومے تیرے قدم کہ تو آ جائے روبرو چومے تیرے قدم کہ تو آ جائے روبرو آ جا کے تجھ کو تیری محبت کا واسطہ مر جائے یا امام المنتظر اللہ جائے مل کر یا امام المنتظر یا امام المنتقم انتقام انتقام یا امام المنتقم انتقام یا ولی العالمین وارث امام حسین علیہ السلام کے خون کے اللہ جل یا امام المنتظر برائے آمد امام مل کر بلند علیہ السلام پر خلوص صلوات میں نے کہا تھا نا جو آپ نے قائم سنا ہے وہ میں نے آپ کو نہیں سنا یہی سنتے آئے ہو نا کہ امام کعبے کی چھت پہ آئیں گے اور کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو میں تمہیں کچھ اور سنانے لگی میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کتاب میں یہ جملے پڑھے ہیں اور ایک دفعہ میں خود جھوم اٹھی تیرا امام جب کعبے کی چھت پہ آئے گا کہے گا امام کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہوگا بایعوہ فإن البیعۃ للہ آؤ اللہ کے ہاتھ کی بیعت کرو یہی ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے رسول کی مہر نبوت میں کیا لکھا تھا قائم کے ہاتھ میں لکھا جی سلامت رہے آباد پوری زمین کو امام جنت بنا دیں گے توجہ سر اٹھاؤ بڑی خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں میری توقع سے بڑھ کر آپ میرے جملوں کو لے رہے ہیں مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے سر اٹھاؤ یہ ہے زمین پر جنت بن جانا یہ ہے ایک جنت اس کے علاوہ جنتیں بتاؤں اس کے علاوہ نہیں 7 جنتیں وہاں ہیں
یعنی جنت کے درجے ہیں وہ ادھر ہیں. یہاں جو جنت ہوگی اس میں تین کلاس کے ہوگی. یہاں جو امام کی جنت ہے, ایک دفعہ بلند ترین سلوات بھیجو. 7 جنتیں 7 جہنمیں وہ وہاں ہیں. اب ذرا سر اٹھاؤ, ایک جنت ہے. قرآن پڑھوں گی, ابھی قرآن پڑھوں گی. میں کاش میرے پر ہو تو یہ فکر میں پرواز کر کے پڑھتی. میں عرش اٹھا کے زمین پر رکھنے لگی ہوں کیونکہ صاحب عرش کے منبر پر ہو. اس کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں. چلو جو چپ ہو گئی ان کے لیے قرآن دے رہی ہوں. وَمِن دُونِهِمَا جنتان, اللہ کہتا ہے 2 جنتیں اور بھی ہیں جو کوفے کے پیچھے شہر میں ہے. کوفے کے پیچھے والے شہر کو نجف کہا جاتا. اور پھر اللہ نے بتا دیا, قرآن میں ہی بتا دیا اس جنت کا مالک ہے کون. کہا وَمِن دُونِهِمَا جنتان, وَمِن دُونِهِمَا جنتان. یا اللہ ان جنتوں کا مالک کون ہے. کہا سائیں مولوی قرآن پڑھ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. ان 2 جنتوں کا مالک وہ ہے جو اپنے رب کے مقام پر بیٹھنے سے ڈرتا ہے. لوگ اسے اللہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں بندہ ہوں. مولا ممبر پر تھے نا, جب مولا سے پوچھا گیا مولا ام افضلو آدم, آپ افضل ہیں یا آدم. مجھے آدم کے برابر میں کیوں تول رہا ہے, آدم کی مٹی کے خمیر کو میں نے گوندا. بولو بولو جو تھکے نہیں ہو, جو تھکے نہیں ہو بولو میرے ساتھ. جس جنت کو آدم نے گندم کے بدلے بیچا تھا, علی نے جو کے بدلے خرید کر صدقہ بھی کر دی. سلامت رہے. وہ ان جنتوں کا مالک وہ ہے. بس اسی پر میں اپنے امام کی طرف آ کر بات کو تمام کریں. ان جنتوں کا مالک وہ ہے جو اپنے رب کے مقام پر بیٹھنے سے ڈرتا ہے. لوگ اسے اللہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں بندہ ہوں. یہ اسلام آباد والو ہماری کم عقلی ہے, ہماری کم علمی ہے, ہماری یہ نہ سمجھی ہے کہ ہم اب تک علی کی ابدیت کو نہیں سمجھ سکے, اس کی ربوبیت کا کیا سمجھ. جب مولا, بس میں نتیجہ حوالے کر لوں, بڑی خوبصورتی سے آپ نے سنا. جب مولا آخری سجدے میں مولا نے فضائل پڑھی, فضائل کے رنگ سے سننا. میری ساری تقریر کو بھول جانا, ان جملوں کو نہ بھولنا. کیا کہا تھا؟ فزت برب کعبہ. کعبہ کی قسم, کعبہ کی قسم کون کھا رہا ہے؟ جو خود کعبہ ہے. کیا کروں, کیا حدیث رسول یاد نہیں؟ یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو کعبے کی مثل ہے. مل کر علی 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 مل کر بلند علی علی اگلا آپ کا آخری آپ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے معزز سامنے کو؟ ابھی آپ نے صرف بولنا ہے. علی نے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ. خدا کی قسم
میں رب کعبہ کی قسم، میں حالانکہ علی خود کعبہ ہے، علی کا ظاہر کعبہ ہے، علی کے باطن کو کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ جب میرے رسول نے یہ کہہ دیا یا علی تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ کعبہ بدن ہے، علی روح ہے، کعبہ ڈھانچہ ہے، علی جان ہے۔ تو اور بھی اتنی، بس میں نتیجہ حوالے کر رہی ہوں، اسی بات پر میں نتیجہ دے گی، اور بھی اتنی لاتعداد قسمیں تھیں۔ علی نے کعبے کی قسم کیوں کھائی؟ اور علی تو جا رہے ہیں اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر، تو پھر کامیابی کیسی؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں اسی پر آپ کو نتیجہ دوں گی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا۔ پھر بھائی کامیابی کیسی؟ اور کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں جبکہ کہہ کون رہا؟ اور بھی قسمیں کھا لیتے، کوئی اور قسم کھا لیتے، لاتعداد نام ہے۔ قسم کون کھا رہا ہے جو خود کعبہ ہے؟ کیوں کعبے کی قسم کھائی؟ کیوں کعبے کی، جیو سلامت رہو بادشاہ، کیوں کعبے کی قسم کھائی؟ کسی جاہل نے علی کے سامنے علی کو اللہ کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں پہنچیں گے، سامنے والے حضرات بولو۔ کسی جاہل نے جس نے علی کا ذکر سن کر یہاں نہیں بولنا، اس نے قبر میں علی کا نور دیکھ کر بھی نہیں بولنا۔ علی نے کہا خاموش، کہا نہیں تو اللہ ہے۔ نصیری جو ہے نا، نصیری برملا کہہ رہی، نصیری بھی بے دین ہے، مقصر بھی بے دین ہے، دونوں بے دین، دونوں جہنمی، دونوں خارجی، اس لیے کہ دونوں نے علی کے مقام کو نہیں سمجھا۔ وہی بولے میں تو نتیجے کے قریب ہوں۔ حالانکہ علی جیسا صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیف اللہ نصیری سے کہہ رہا ہے چپ کر، میں اللہ نہیں۔ تو اللہ اسے ماننی چاہیے تھی علی کی بات۔ جب علی نے دیکھا کہ یہی نہیں مان رہا، کہا کمبر لکڑیاں لے کر اسے میں زندہ جلا۔ نہیں بولو اب یہ کہتا لا يعذب النار الا رب النار۔ اور پہلے تو مجھے شک تھا، اب یقین ہے، کیونکہ میں نے خود رسول سے سنا ہے آگ کا عذاب آگ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آگ کا عذاب آگ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کہاں کمبر اوقد النار، آگ جلاؤ، اسے زندہ جلاؤ۔ بھائی کیوں پریشان ہے؟ میرا تو موالیوں سے خطاب ہے نا، کسی نصیری سے تو میرا خطاب نہیں ہے، کیونکہ جب نصیری پہ علی نے لعنت کی ہے، بولو جسے علی کے خدا نے زبان دیا سر اٹھا۔ کہنے لگا وصیت کرنا تو بنتا ہے نا، اور پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ہاں بالکل واجب ہے۔ کہا اچھا علی جاؤ میرے قبیلے والوں کو بلاؤ۔ بعض ذہنوں میں ہے نا کہ علی نے رب کعبہ کی قسم، جاؤ میرے قبیلے والوں کو بلاؤ، جاؤ میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ اب اس کے قبیلے والوں کا پورا ہجوم، بیٹوں کا ہجوم، کہنے لگا علی کی طرف اشارہ کیا، کہا ھذا ربنا حی لا یزول۔ سنو میرے قبیلے والوں، آگ کا ڈر نہیں ہے، یہ جو سامنے کھڑا ہے نا یہی اللہ ہے۔ بولو یہی اللہ ہے جو سامنے کھڑا ہے نا، یہی اللہ ہے۔ حی، اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔
मेरा जुमला करीब आ गया, जिसको उसकी माँ ने अली अली कह के दूध पिलाया, जियो 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 सलामत हो, जिसको उसकी माँ ने अली अली कह के दूध पिलाया है, सिर्फ वो जुबाने मेरे साथ बोले, इसने हमेशा जिंदा रहना है, ला यज़ूलु, ये कभी नहीं मरेगा। अली ने इसकी ये बात सुनी, अली मुस्कुराए और कहा परवरदिगार परवरदिगार, मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि इसकी औलादें ता क़यामत आएंगी। ये कहता अली ने कभी नहीं मरना, अली अल्लाह है, इधर तलवार चली, अली ने कहा फौज तो मेरा दिल। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। रबी के गर्दिशो ले लो, नहार शम्स कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निजाम भी है। फजीलतों का अली से किया गया आगाज, फजीलतों का अली पर ही इख्तिताम भी है। वो जिसके दिल में वही है विलायत हैदर, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम। वो बंदा नमक हराम भी थोड़ी नसब हराम भी है, वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है जिसके दिल में इनकी मोहब्बत का नूर है। अली के नारे से जलता है जिसका दिल, कुछ और हो ना हो वो हरामी जरूर। से जहां में बंदगाने बाहुनर ऐसे भी होते हैं। अली मेरा खुदा हरगिज नहीं, लेकिन बता मुझको खुदा बंदा तेरी खुदाई में बशर ऐसे भी होते हैं। या उनको भी मिलकर जियो, क्या रूहानियत है, जियो या अलिया। मुझे वो दीन का माहिर दिखाई देता है, जो शख्स मौला का ज़ाकिर दिखाई देता है। और अली को कह के खुदा तूने कर दिया महदूद, अली को कह के खुदा तूने कर दिया महदूद। नुसैरी तू भी मुकस्सिर दिखाई देता है।
ابھی علی سجدے کرتے تھے، ابھی علی سجدے کرتے تھے، نصیری نے اللہ کہہ دیا۔ اگر علی سجدہ نہ کرتا تو پوری خدائی اللہ کہتے۔ یہ تو میرے مولا نے خود بھی فرمایا، میرے اللہ گواہ رہنا، علی نے خود کو گھٹا گھٹا کر تجھے منوا لیا۔ توحید بھی علی کا یہ قرض نہیں۔ کیا رتبہ ہے علی کا، کیا رتبہ ہے اولاد رسول کا۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے مولا، یہ پاکستان کی انجمن جو ہے، سب سے بڑی انجمنوں میں سے ایک انجمن ہے انجمن کنیزان سکین۔ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ جو اس میں شامل ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتی، مولا انہیں صحت والی زندگی، مولا روبینہ آنٹی کے درجات کو بلند، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جو یہاں مومنات جو حاجات لے کر بیٹھی ہوں، پروردگار انہیں اپنے دربار سے خالی نہ جائے۔ اور جو لیڈیز باہر ہماری سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں باہر جو ہماری سیکیورٹی کر رہے ہیں، پروردگار عالم اور سیدہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اتنا بڑا رتبہ ہے علی کا اور اولاد علی۔ نہ جانے اگلے سال زندہ رہے ہیں نا۔ میں ہر مجلس میں کہتی ہوں اور واجب سمجھ کے کہتی ہوں، ہر مجلس کا مصائب اپنی آخری مجلس سمجھ کر سنا کر، کل وہی روئے گی جو زندہ رہے گی۔ چند گھنٹوں کا مہمان ہے علی، عزادارو، آج کی رات گھروں میں جاؤ گی، سو جاؤ گی، تھکی ہوئی ہو، نہیں سوئی تو زینب نہیں سوئی۔ ساری رات علی کی بیٹیاں کبھی علی کا امامہ دیکھتی رہی، کبھی خون بھرا لباس دیکھتی رہی۔ آج کوفے کی گلیوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک ہاتھ زخمی پہلو پر ہے، ایک ہاتھ کوفے کی دیواروں پہ ہے۔ آواز دے کے کہہ رہی، میرے اللہ، میری زینب و کلثوم پردیس میں یتیم ہو گئی۔ آج کوفہ علی کی بیٹیوں کے بینوں سے گونج رہا ہے۔ ہائے کرو، تیری آوازیں سن کر پتا چلے کہ تیرا آج امیر مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں فکرے کہے تھے کہ دونوں عیدیں سادات کی کوفہ کھا گئے۔ آج سے 9 دن کے بعد عید ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم عید نہ مناؤ، لیکن عید ویسے منانا جیسے پردیس میں سیدہ زینب نے منایا۔ ہائے کرو، ہائے کرو، شہادت علی کے 9 دن کے بعد کوفے میں عید آئی۔ بی بی زینب عالیہ کالا لباس پہن کر زمین پر بیٹھی تھی۔ مولا حسن آئے، میری طرف دیکھو، اسے اپنی عبادت کرنے دو۔ آواز دے کے کہتے، بہن زینب، بابے کے بعد میں بابے کی دستار کا وارث ہوں، میری تجھ سے گزارش ہے، جس طرح تو بابے سے عید مانگتی تھی، مجھ سے عید مانگ، میں تیرے سوال کو پورا کروں۔ یا ایک دفعہ سیدہ نے سر اٹھایا، آواز دے کے کہتی، حسن جو بھی مانگوں عطا کر دو گے؟ آواز دے کے کہتے، میرا حسین گواہ۔ رو کے سیدہ کھڑی ہوئی، آواز دے کے کہتی، حسن پھر عباس کو بلا، عباس سے کہے کہ بابے والا لباس پہن کر مجھے صحن میں چل کر دکھا، مجھے میرے بابے کی یاد آ رہی ہے۔
جو شیعہ بیٹھی ہو سر اٹھا کے رو. حسین کو رونے سے شکلیں نہیں بگڑتی, موت کے وقت وہ چہرہ بگڑے گا نہیں جو ان کو سر اٹھا کے روئے گا. جو غیر شیعہ ہو وہ بے شک سر نیچے جھکا دو, اپنی آوازوں کو بلند کرو, مل کر سارا مجمع آخر تک کہے جو شیعہ بیٹھی ہو, واہ غربتا, مل کر کہو واہ غربتا, واہ علیہ, واہ مصیبتا. عزادارو, میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ حجر بن عدی جب آئے تھے تو انہوں نے امام کے سر پر جو پٹی دیکھی تھی وہ زرد رنگ کی تھی. جیسی وہ پٹی تھی ویسی ہی امام کا چہرہ زرد تھا. ایک دفعہ حجر نے چیخ ماری. اب مجھے پتا جب حجر مرد ہو کر امام کے زرد چہرے کو برداشت نہ کر سکا تو زینب و کلثوم نے پاپا کا زرد چہرہ جنازوں پہ وہی روتے ہیں جو جنازوں کے کچھ لگتے ہیں, جو چپ کر کے بیٹھے رہے وہ غیر سمجھے جاتے ہیں. جس کا علی سے جتنا رشتہ ہے وہ اس انداز سے ماتم کرے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بڑے دردوں والے لوگ ہو, بڑے عقیدت مند لوگ. یہ جو کل کا دن گزرا ہے اس میں علی نے اپنے صحابہ سے ملاقات کی. ایک دفعہ علی نے اپنے صحابہ کو آواز دے کر کہا, اب علی میں طاقت نہیں رہی. خیبر شکن علی, احد اور حنین کے مار کے کرنے والا علی آواز دے کر کہتا ہے آج میں کمزوری محسوس کر رہا. میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا, یہ منظر دیکھنا. جاؤ میرے صحابہ, خدا حافظ. اب علی سے تم ملاقات محشر میں کرو گے. علی نے یہ آواز دی. اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے یہ آواز کیسے سنی. تاریخ کہتی ہے وہیں سے ہی زینب و کلثوم کے بین بلند ہوئے. کہ ایک دفعہ علی نے اپنے صحابہ سے کہا, سن رہے ہو یہ کن کے بہن ہیں؟ یہ محمد کی بیٹیوں کے بہن ہیں, یہ علی کی بیٹیوں کے بہن ہیں. میرے باپ ان کا خیال رکھو. او مومنہ سر نیچے جھکا. اللہ جانے کس کے پہلو میں زینب عالیہ بیٹھی. اجرکم علی اللہ. یہی حق ہے بیان کر کے رونے کا حق ہے کیونکہ زینب و کلثوم بیان کر رہے ہیں. اب میری طرف دیکھنا, ایک دفعہ علی نے, یہ جو پچھلی رات گزری ہے اس کی بات کریں, ایک دفعہ علی نے زینب عالیہ کو بلایا. میری طرف دیکھو, علی نے اپنا زخمی سر زینب کی کاندھوں پہ رکھا. کیا اب بھی میں پڑھوں؟ علی کچھ آہستہ آواز میں بول رہے ہیں اور میری طرف دیکھو, بی بی سیدہ بلا تشبیہ سر ہلا رہی. اللہ جانے علی نے کیا باتیں کی. عزادارو, ایک وقت آیا جب بی بی اسی گفا میں کھلے بال بندے ہاتھوں سے آئیں تو ایک دفعہ بی بی یا علی کہہ کر بیٹھی. سجاد نے کہا پھپھی اماں گھبرا گئی ہیں, تو گھبرائی نہیں. جب بابا نے میرے کندھوں پہ سر رکھا تھا تو کہا تھا زینب آج تو شہزادی بن کر آئی ہے, کل اسی کوفہ میں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. روزے سے ہو, روزے سے ہو, آرام سے سنو اور جی بھر کے پرساد. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. زندگی کی پہلی اور آخری نماز مغربین تھی جو علی نے بیٹھ کے پڑھی.
अजरुकुम अल्लाह, मेरी तरफ देखो। एक दफा अली ने हसन को आवाज देकर कहा, हसन सारी औलाद अली बतूल को सहन में लेकर आओ। तारीख कहती 35 से 40 अफराद थे, क्या सुन रहे हो, जो अली के गिर्द जमा हुए। 16 से 18 बेटियां तारीख बताती है। एक दफा मेरे मौला ने हसन को बुलाया, मेरी तरफ देखो। हसन से कहा, हसन मैं पढ़ रही हूं, तुम सुन रही हो, पता उन बीबियों को चल रहा है जिनके बाबा के जाने का वक्त आ गया। मुझे बताओ कोई बेटी बाप को ऐसी हालत में देखे तो वो क्या करती है। हसन का हाथ आगे किया, एक एक औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया। बस मैंने तेरी सोच से भी पहले मिंबर छोड़ देना है। आवाज दे के कहा, मेरे बाद ये तुम्हारा इमाम है, मेरी दस्तार का वारिस है। एक एक बेटा आता गया, एक एक बीबी आती गई। जब हुसैन की बारी आई, कयामत के दिन हर आंख रोएगी, वो आंख नहीं रोएगी जो दुनिया में हमें हुसैन में रोते। जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ देखो। जब हुसैन की बारी आई तो अली ने हसन को पीछे हटाया, अब्बास को आगे किया। अब्बास को आगे करना था, या एक बीबी के धाड़े मार के रोने की आवाज आई। या अली ने सर उठाया, कहा मैं अभी तो जिंदा हूं, अभी क्यों रो रही हो उम्मुल बनीन। या अली मेरे अब्बास से कोई गुस्ताखी हो गई, आपने हर बेटे का हाथ हसन के हाथ में दिया, मेरे अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे रहे हो। कहा उम्मुल बनीन मैं नहीं होऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा मेरे अब्बास। बस आखिरी 2 से 3 मिनट हो गई मजलिस। तेरे गिरिए की सदाएं जब बुलंद होगी तो मैं मौला के ताबूत को इशारा करूं। अल्लाह मेरा और तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। जिसके दिल में अली जितना बड़ा मजलूम है वो उस अंदाज से मातम करे। आजादारो, जितनी वसीयतें की अली ने सबके सामने की। या एक दफा अली ने हुसैन को बुलाया, हुसैन के कान में अली ने एक बात कही, बाकी वसीयतें सबने सुनी थी। मातम ये वो वसीयत थी जो कोई न सुन सका। हाय अली के जाने के बाद सारे हुसैन से पूछते थे कि अली ने तुझे आखिरी वक्त क्या कहा था। कहा बाबा ने बताने की इजाजत नहीं दी, एक वक्त आएगा जब मैं बताऊंगा। हाय अज़ादारो, वो वक्त 10 मुहर्रम असरे आशूर, जब आखिरी सलाम के लिए हुसैन बहन के पास आए तो एक दफा का बहन जरा बाजुओं से चादर हटा। बहन ने चादर हटाई, हुसैन ने बहन के बाजुओं पे बोसे देना शुरू किया। आवाज देके कहती है कौन सा वक्त है। कहा तू पूछती थी ना मेरे बाबा ने आखिरी वक्त क्या कहा था। यही कहा था कि ज़ैनब के आखिरी लम्हे उन बाजुओं के मेरी तरफ से बोसे ले लेना, जिन बाजुओं पे रसिया। ताबूत सामने ले, बस मुझे 2 से 4 मिनट और पढ़ना। बैठ जाओ मोमिना, बैठ जाओ बैठ जाओ। अज़ादारो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अज़ादारो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बिठा दो इसको, बैठ जाओ। अज़ादारो, हाय वो वक्त क़यामत
جب علی نے آواز دے کر کہا السلام علیکم، یا رسول اللہ، زینب تڑپی، آواز دے کے کہا بابا نانا کو کیوں بلا رہے ہو؟ کہا زینب صرف تیرا نانا مجھے لینے نہیں آیا۔ اللہ جانے کیا سنایا، ماتا کر، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی آ گئی، چچا حمزہ بھی آ گئے، ہائی اتنا کہنا تھا یا علی کی آنکھیں بند ہوئی، انا للہ۔ زینب و کلثوم باپ کے سینے پہ گری، بابا پردیس میں ہمیں یتیم کر گئے۔ اجرک مال اللہ، اجرک مال اللہ۔ وہ دیکھو سامنے، ابھی مجھے 2 منٹ اور پڑھنا ہے، وہ دیکھو سامنے تابوت کو انہوں نے کتنی عزت و تکریم سے اٹھایا ہوا، اس پر کتنے پھول رکھے گئے، ہائے اسی شان سے علی کا جنازہ اٹھا، کوفے کی جس گلی میں گیا درختوں نے جھک کر سلام۔ آج بھی مسجد حنانہ موجود ہے جو جھکی ہوئی ہے، بس ابھی یہاں قیامت آ جائے گی جو میں پڑھنے لگی۔ آج سے پہلے آپ نے یہ فکریں نہیں سنے ہو، آخری 2 منٹ اسی قیامت سے پرسا دینا۔ تیرے گریے کی صدائیں بلند ہوں گی تو تابوت اندر آ جائے۔ میں نے علی کی ایک بیٹی کی غربت پڑھنی ہے، علی کی 18 بیٹیاں، نام ایک ہی تھے۔ میں نے کہا آج سے پہلے تم نے نہیں سنا ہوگا، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، روتی ہے روتی ہے گریا کرتی ہے، رقیہ صغریٰ، رقیہ کبریٰ، ام کلثوم صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الصغریٰ۔ جو خدیجۃ الصغریٰ تھی یہ علی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو 5 سال کی تھی، جو یہاں یتیم ہے ان کے لیے فکر دے رہی۔ یہ بی بی ام البنین کے بطن اطہر سے تھی۔ مجھے بتاؤ جب بھائی جنازہ دفنا کر واپس آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے جب حسنین علی کے بیٹے علی کو دفنا کر واپس آئے، آئے وہ قیامت، آئے وہ قیامت بڑا منظر۔ اللہ کرے میں روایت پوری پڑھ سکوں، آخری 1 منٹ۔ تاریخ کہتی شہزادوں نے جیسے ہی حجرے کا پردہ ہٹایا، بہنیں بھائیوں کے گلے حسنین بابا کو دفنائے۔ تاریخ کہتی اتنے بیت تھے کہ ایک دفعہ کوفہ لرز رہا، ایک دفعہ کوفہ لرز رہا تھا۔ یا یہ جو خدیجۃ الصغریٰ تھی یہ بی بی ام البنین کی گود میں تھی، یہ 5 سال کی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی حسین کو دیکھا انہوں نے گود چھوڑی، دوڑی، ماتم ماتم، آخری جملہ یہ دوڑی، آواز دے کے کہتی بھیا حسین میرے بابا کہاں ہے، بھیا حسن میرے بابا کہاں ہے۔ تاریخ کہتی ہے بڑی تسلی دی، حسن نے گود میں بٹھا کر، حسین نے کبھی گود میں بٹھایا، کبھی عباس نے گود میں بٹھایا، لیکن اس بی بی کا رونا بند نہیں ہوا۔ شہادت علی کے 3 دن تک یہ بی بی مسلسل روتی رہی۔ 3 دن کے بعد یہ بی بی چپ ہوئی، ام البنین نے دیکھا، منہ پیٹا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا نے باب قبلہ کے باہر خدیجہ کو دفنایا۔